الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 239 لیکچر نمبر 80 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب نماز، پچھلی آیت میں نماز کی حفاظت، پھر نمازوں کے ساتھ نماز عصر کی حفاظت، پھر اللہ کے لیے فرما بردار قانت ہو جاؤ۔ اب خوف کی حالت، ڈر کی حالت، بے امنی کی حالت، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بے نمازیوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ آیت بڑی توجہ دلاتی ہے کہ اگر ڈر ہو، خوف، بے امنی تو پیدل پڑھ لو، چلتے چلتے، سواری پر ہو تو سواری پر پڑھ لو، نماز ہر حالت میں ادا کرنی ہوگی۔ پھر نماز خوف کا طریقہ بھی ہم بتلائیں گے۔ جب یہ بے امنی کی حالت ختم ہو جائے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سعودی عرب کے ایک شیخ تھے، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سمندر میں شکار کھیلتے تھے۔ اکثر مرتبہ وہ شکار کے لیے جو نکلے، سمندر میں ٹھہرے، اللہ کی شان ہے، حادثہ پیش آیا تو وہ سمندر میں لہروں کی نظر ہو گئی، کشتی ان سے نکل گئی، الٹ گئی۔ اب وہ تینوں، ان کے دوست نے ان کے بیٹے کو سنبھال لیا، چھوٹے بیٹے کو، اور وہ خود قریب قریب لہروں میں رہے، کسی طریقے سے کنارے پر کہیں لگ جائیں۔ لیکن کمال ہے کہ اس خوف کی حالت میں وہ نماز کے وقت خود بھی نماز پڑھتے اور اپنے بیٹے کو بھی کہتے اور کہتے مجھے بھی کہتے، جو ان کا دوست تھا۔ 3 دن وہ اس حالت میں رہے۔ تیسرے دن رابطہ منقطع ہو گیا، دور سے دور ہوتے چلے گئے، لیکن جب تک رابطہ رہا وہ سمندر میں قبلے کا بھی کوئی خبر نہیں، اور خوف کی حالت، اور اس کے اندر سمندری جانور، اللہ اکبر، لیکن اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن وہ کہنے لگے مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، امدادی ٹیمیں پہنچیں، انہوں نے ہمیں بچا لیا، شیخ بھی کنارے لگ گئے، وہ بھی بچ گئے، پھر ہم ملاقات ہوئی، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا مجھے ان کی یہ کمال یہ تھی کہ نماز کے وقت جو ہی وہ دیکھتے وقت ہو چکا ہے، نماز عصر ادا کرو، نماز مغرب ادا کرو، نماز عشاء ادا کرو، ان لہروں کے اندر جہاں موت بالکل سامنے۔ ہمارے ہاں تو اکثر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو مسجد بند، اور پھر گھر کے اندر بھی نمازیں بند۔ میں ایک اماں جی کو ملنے گیا، ایک دوست کی والدہ محترمہ تھی، کافی ضعیف تھی لیکن اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے کہا نماز، کہتے کئی مہینے ہو گئے ہیں، بیماری ہوں، میں مبتلا ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے اس وقت ان کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور ان کے بیٹے کو کہا کہ تمہاری سب سے بڑی نیکی اپنی والدہ سے یہ ہوگی کہ انہیں نماز پڑھائیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل نماز پڑھنی،
سوار نماز پڑھنی، فرض نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ ہاں بے ہوش ہے اور ہوش و حواس قائم نہیں، تو یہ اور کیفیت ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا کئی جگہوں پر، ہمارے بر صغیر کے محدث شیخ زبیر الدئی رحمہ اللہ تعالی بے ہوش قومے میں اکثر ان کی 3 مہینے جو تھے بڑے سخت گزرے، لیکن جو ہی ان کا ہوش آتا آنکھیں کھولتے تو ڈاکٹر بھی فوراً پہنچتے، اور جو ساتھ بیٹھا ہوتا وہ بھی دیکھتا۔ تو میں بھی ایک مرتبہ موجود تھا، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور فوراً ہی اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں رات کے 2 بجے ہوئے اور نماز شروع کر دیتے، آدھی نماز پڑھی اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نماز کے ساتھ نمازی کا یہ تعلق ہونا چاہیے۔ جو مومن ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، جو شخص مسجد کی طرف آئے نہ اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نماز سفر میں جمع کی جا سکتی ہے تکلیف کی وجہ سے، چلو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے، تقدیم یا تاخیر۔ لیکن نماز چھوڑ دیں کہ ساری عمر نماز پڑھی ہے اور اب پیمپر لگ گیا ہے آخری عمر میں، اور اب میں نماز چھوڑ دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج نہ کرے، چلتے پھرتے اللہ کے پاس چلے جائیں ہم، بے امنی کا دور اللہ نہ لے کر آئے۔ جب بے امنی میں بھی، ڈر اور خوف کی کیفیت میں بھی چلتے ہوئے نماز، سواری پر نماز، تو جب امن ہوگا اس وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کا راستہ ہے، اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں آرام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک محدث ہے تو معذور ہو چکے تھے فالج کی وجہ سے، اذان کی آواز ان کے حجرے میں پہنچ گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں چلو۔ بیٹا بھی عالم تھا، اس نے کہا ابا جی آپ معذور ہیں، چلنے سے بھی قاصر ہیں، آپ یہیں پر پڑھ لیں۔ کہا نہیں، اذان آ گئی ہے، اللہ نے بلایا ہے، مجھے لے کر چلو۔ بیٹے کے سہارے کے ساتھ مسجد میں پہنچے اور وہاں جا کر نماز باجماعت ادا کی۔ میں دعوت دوں گا، دعوت فکر دوں گا ان علماء اور خطباء کو جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ نماز کے اندر پیدل بھی، سوار بھی، نماز کی معافی نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب امن کی حالت ہو جائے پھر نماز کو ویسے پڑھو جیسے علمکم کما علمکم، اللہ نے تمہیں تعلیم دی، اور جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں نماز سکھلائی ہے۔ کیسے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو، اور صحابہ کے ذریعے امت تک یہ نماز کا طریقہ پہنچ گیا۔ کما علمکم، اب تو نماز کے طریقے ہی مختلف ہو گئے، یہ نماز حنفی ہے اور یہ نماز جعفری ہے اور یہ نماز فلاں ہے، یہ نماز فلاں ہے۔ کما علمکم، نماز فاذکروا اللہ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذکروا اللہ، یہاں فاذکروا اللہ سے مراد نماز ہے کہ جب حالت امن میں آ جاؤ، بے خوفی ختم ہو جائے، پھر اللہ کو یاد کرو۔ یہ نماز کا پوری شرائط کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس نماز کو ادا کرو، تمام ارکان کے ساتھ۔ وہ ارکان کس نے سکھلائے؟ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں تعلیم دی بدریہ وحی نبی کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ممبر کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھ کر دکھائی، اور سجدے کے وقت پھر نیچے اترتے اور پھر اوپر بیٹھتے تاکہ سب صحابہ دیکھ لیں۔ پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز ویسے پڑھنا جیسے میں پڑھتا ہوں، میں تمہیں طریقہ دے کر جا رہا ہوں۔ اب تو نمازوں کے طریقے اور نام بھی مختلف ہو گئے، دین ہی مختلف کر لیا۔ تقلید کے شکنجے میں ایسی یہ قوم کسی گئی ہے کہ نمازیں بھی اپنی اپنی ہو گئی۔ مرد ناف پر ہاتھ باندھ رہا ہے، عورت سینے پر باندھ رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد ناف پر باندھے، یہ دونوں میں تفریق کر دی ہو کہ میں عورتوں کو حکم دیتا ہوں کہ سینے پر اور مردوں کو حکم دیتا ہوں ناف کے نیچے۔ حالانکہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے، متفق علی ضعفہ، کہ جو ناف کے نیچے والی حضرت علی سے روایت ہے وہ ضعیف ترین روایت، ان کی فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہے۔ تو نماز وہ پڑھیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ اب فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، جو وہ معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں۔ اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی، کیونکہ پچھلی آیت جو ہم پڑھا چکے ہیں آیت نمبر 234، اس میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورۃ البقرہ کی 234 نمبر آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اب فوت شدہ بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس صورت میں یہ اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ اور رہا رہائش اور کھانے کا مسئلہ، وہ سورۃ نساء دیکھتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب وصیت کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود فرائض مقرر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے، 1 لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر 1 ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے ہوئے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ یہ 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کے ماں کے لیے 3واں حصہ۔
ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ اب وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آد و آد تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں تھا نا اس کے لیے خرچہ ورچہ، تو اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے، جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ۔ اب یہ خرچہ اسے مل رہا ہے تو ان کے لیے چوتھائی، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کے بعد۔ اور جن کی میراث لے جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا، یہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے۔ اللہ بردبار ہے اور بڑا حکیم ہے، غالب ہے، حکیم ہے۔ اب دیکھیے یہ رہا سورۃ نساء کی 11 اور 12 نمبر۔ وہ جو خرچہ تھا اس آیت کے اندر جو منسوخ ہو چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مقرر کر دیا، اللہ کریم نے۔ اب اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن، 10 دن اسے عدت کہیں گے۔ اب یہ 4 ماہ 10 دن نہ سرما ڈالے گی، نہ شوق کپڑے پہنے گی، عدت میں وقت گزارے گی اور انتظار کرے گی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے، معروف طریقے سے ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق،
بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، کچھ کپڑے کچھ سامان دے کر انہیں رخصت کرنے کا حکم ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ عورت کا دل جوئی ہو جائے۔ احسان بھی اسی کو کہتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صاف صاف واضح واضح مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور اللہ جگہ جگہ پر یہ بات فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جب شریعت کے اندر موجود ہیں، اس کے حصے مقرر ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اور بس اور وراثت پر جو جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کا ہے۔ یہ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں میں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کی بجائے شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ تقدیر پر ایمان کی بجائے انہوں نے اپنی جان بچانا چاہی۔ حملہ ہو گیا، نکل جاؤ، حالانکہ تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب انہیں چاہیے کیا تھا کہ یہ لڑتے، جہاد کرتے، مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈال دی، بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فقال لهم اللہ موتوا، کہا مر جاؤ، سب کو موت دے دی، سب فوت ہو گئے، سب فوت ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نص ہے کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا، ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ فقال اللہم اللہ موت، ہزاروں کی تعداد میں ساری امت کو جو گھروں سے بھاگ گئے تھے، سب کو کہا مر جاؤ، اللہ نے کن کہا، حکم دیا، سب فوت ہو گئے۔ پھر اللہ نے کرم کر دیا، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دی، پھر ان کو زندہ کر دی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم تھا ان پر۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ ہر وقت کہنا چاہیے، اللہ کا لوگوں پر بہت فضل ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں مل رہا اور یہ نہیں مل رہا، دیتا نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے۔ جو مل جائے اس پر شکر کرو، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو وہ بھی شکر گزار بن جائے گا کہ شکر اللہ، میرے پاس یہ نعمت ہے، اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ موٹر کار کو نہ دیکھے بلکہ سائیکل کو دیکھے تو الحمدللہ پڑے گا کہ میرے پاس موٹر سائیکل، بائک، سائیکل نہیں ہے۔ سائیکل والا پیدل کو دیکھے، پیدل چلنے والا جس کے پاؤں نہیں ہیں اس کو دیکھے
پھر شکر گزاری آئے گی انسان کے اندر۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ کل قیامت کے دن جیسے یہاں اللہ نے زندہ کیا وہاں بھی زندہ کرے گا۔ الم تارا، اس کا مطلب ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا معنی الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ صحیح بخاری 4964۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کر کے وہاں سے مت نکلو۔ صحیح بخاری 5729۔ یہ فرار ہو گئے تھے نا ساری امتی، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ موت کے ڈر سے علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موت تو آ کر رہے گی، اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت نہیں کسی کو چھوڑتی، اس پر بہت سارے واقعات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بیماری پھیل گئی، جیسے کرونا پھیلا تھا، تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور رو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دیکھو ڈاکٹروں نے کیا کچھ کیا، آخر سب کو یہی کہہ دیا اب اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں رہو، باہر نہ نکلو۔ تو یہاں پر بھی یہی تھا، یہ لوگ موت سے بھاگے، اللہ نے سب کو مار دی۔ تو اللہ کریم تقدیر پر صابر اور شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔